ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ یہ سوال جناب عاقب رضا صدیقی صاحب کی طرف سے ہے۔ لکھتے ہیں السلام علیکم، حضرت ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح سید الشہداء حضرت امام حسین ہیں یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب حاضر ہے جناب عاقب رضا صدیقی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام اعظم ہیں، امام الائمہ ہیں، اور نبی الانبیاء ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب ہیں جو خوبیوں پر مشتمل اور کمالات و فضائل پر مشتمل ہیں، وہ سب کے سب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر یہ جو کلمات ہیں اور یہ اصطلاحات ہیں، یہ عرف عام میں مختلف طبقات کے لیے متعین ہوتے ہیں، اور اسی کے اعتبار سے اس کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہ تو کہہ دیا کہ امام اعظم صرف حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بلا شبہ امام اعظم ہیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ لفظ امام اعظم یا امام، یہ قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں عرفاً رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا گیا ہو، عموماً بولا جاتا ہو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا النبی فرمایا، یا ایھا الرسول فرمایا، طٰہٰ و یاسین فرمایا، تو جس ٹائٹل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا وہی سب سے بلند اور اعلیٰ ٹائٹل ہے۔ اب رہا یہ ٹائٹل امام کا، تو امام کا ٹائٹل بعد کے لوگ خاص طور سے ائمہ مجتہدین ان کے لیے عرفاً یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کرام میں جو ہمارے بزرگ ہوئے، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، امام جعفر صادق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بہت سارے، ان کے لیے بھی یہ الفاظ، یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو بھی ہماری رہنمائی کرے، رشد و ہدایت کے کام دیں، وہ امام ہیں۔ لفظ امام جو ہے وہ اصطلاحاً دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک امامت صغریٰ اور ایک امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ تو یہی ہے کہ 5 ٹائم کی نماز کی امامت کریں، امامت کبریٰ وہ خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں، لیکن جو دینی اور فقہی اور شرعی معاملات میں ہماری رہنمائی کریں ان کو امام کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ صحابہ کے بعد، تابعین کے زمانے میں، اور اس کے بعد تبع تابعین کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد جو ائمہ مجتہدین کا سلسلہ شروع ہوا، کہ ان ائمہ مجتہدین نے فقہی مسائل کو، شرعی مسائل کو قرآن و حدیث سے حل کر کے مرتب فرمایا، اس جماعت کو ائمہ مجتہدین کہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا کارنامہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا، کیونکہ وہ سب سے پہلے امام ہیں جنہوں نے فقہی مسائل کے لیے اصول مرتب فرمایا، اور جب اصول مرتب کیا تو انہی کے اصول سے سیکھ کر کے دیگر ائمہ کرام بھی آگے بڑھے اور انہوں نے بھی اصول مرتب فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس کے تحت بہت سارے جزیات اور فروع مرتب فرمائے، اور پھر زندگی کے سارے مسائل انہوں نے مرتب کر دیے۔ تو اس لیے ان 4 ائمہ کرام، بلکہ مزید ائمہ کرام ہیں، ان میں سب کے سردار اور سب سے سابق اور سب سے اعلیٰ مقام والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اسی لیے ان کو امام اعظم کہتے ہیں۔ تو کوئی لفظ کسی خاص طبقے کے لیے عرفاً خاص ہو جائے تو ایسا کرنا بالکل درست ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور کو کے لیے بولنا
یہ لگے گا کہ عجیب و غریب استعمال ہے. جیسے آج کوئی شہر کی سب سے بڑی مسجد کا امام ہو تو لغوی اعتبار سے آپ امام اعظم کہیے تو لفظاً صحیح بھی ہوگا، لیکن کیسا عجیب سا لگے گا کہ امام اعظم ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پھر یہ کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام امام اعظم لغت کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بلا شبہ ہیں، مگر جب ائمہ مجتہدین کے لیے امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی استعمال کرے گا تو ایک عجیب سا لگے گا کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس مقام و مرتبے کے ہیں ان سے تھوڑا سا کم کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو ٹائٹل شروع ہی بعد والوں کے لیے ہوا ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اعظم کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک اسی طرح سے آپ نے جو پوچھا کہ حضرت امام حسین سید الشہداء ہے یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سید الشہداء ہونا یہ بھی کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے جو قرآن و حدیث کی روح سے کسی خاص کے لیے متعین کر دیا جائے کہ وہ پھر ٹائٹل اور منصب کسی اور کو نہ ملے. شہادت ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم اور اس کے فضل سے کسی خاص بندے کو ملتا ہے کہ جو حمایت حق میں میدان کارزار میں آ کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی فضیلت کا معاملہ ہے. اب جن حضرات نے شہادت کے عظیم مقامات کو حاصل کیا ان میں بھی کئی جہتوں سے جو ہے وہ فرق مراتب ہو سکتا ہے. کارنامے کے اعتبار سے، ظلم زیادہ ہوا اس اعتبار سے، صبر زیادہ کیا اس اعتبار سے، یا اور بھی بہت بڑے مقامات ہو سکتے ہیں. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ قربت تھی اس اعتبار سے، یا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ محبت فرماتے تھے اس اعتبار سے. تو مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں. اس اعتبار سے مختلف لوگوں کو اگر سید الشہداء کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شروع میں ابتدائی اسلام میں جب رسول کریم علیہ السلام مدینہ منورہ آئے اور پہلا غزوہ جو ہے وہ بدر کا ہوا اور دوسرا غزوہ جو ہے غزوہ احد شریف ہوا، تو اسی میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور پھر اس شہادت کے بعد ان کے کلیجے کو نکلوا کر کے ہندا نے چبا ڈالا تھا. یہ سب چیزیں جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد آتی تو بہت تکلیف ہوتی تھی. اور حضرت وحشی ابن حرب جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے ہندا کے حکم سے ان کا کلیجہ نکالا تھا. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی حضرت وحشی کو دیکھتے تو فرماتے کہ تم میرے سامنے نہیں آیا کرو، کیونکہ جب میں تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے امیر حمزہ یاد آتے ہیں. تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر احترام فرماتے، اکرام فرماتے، عزت دیتے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ کتنی اذیت ان کو دی گئی کہ شہادت کے بعد بھی ان کی لاش کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا گیا. اس اعتبار سے ان کو سید الشہداء کہنا بالکل برمحل اور درست ہے. اسی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم اور بربریت اور زیادتی کے معاملات ہوئے، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کتنے محبوب اور پیارے تھے امام علی مقام رضی اللہ عنہ، اور پھر بھی یہ معاملہ ہوا اور کتنا سخت معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا. اس اعتبار سے یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید الشہداء ہیں. تو یہ سید الشہداء ہونا کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے جو ایک سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے. ایک سے زیادہ لوگ ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شرعاً کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں کو اگر سید الشہداء کہیں یا کسی کو سید الشہداء کہیں جو واقعتاً شہید ہو اور واقعتاً ان کے مقامات بلند ہوں، ان کو اگر سید الشہداء کہہ دیا جائے تو وہ کوئی غلط ہو جائے اور ایسا کہنا جو ہے وہ خلاف شرع ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے گا کہ تابعین کرام میں سید التابعین کا جو ٹائٹل ہے وہ مختلف لوگوں کے لیے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کو ان کو بھی سید التابعین کہا جاتا ہے.
حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سید التابعین کہا جاتا ہے. تو یہ مقامات اور یہ پوزیشن اور یہ ٹائٹل یہ ایک سے زیادہ لوگوں کو دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ